إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 میں 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ سارے کے سارے پیارے نام وہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے سارے نام پیارے ہیں اور انہی سے ان کو پکارو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کیا. اس آیت میں ہمیں 3 چیزیں پتہ لگتی ہیں. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے پیارے نام، سارے اچھے نام وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. دوسری بات ہمیں اس سے یہ پتہ لگتی ہے کہ ان ناموں کو استعمال کر کے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. مثلا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو یا غفار، یا غفور، اغفر لی، مجھے معاف کر دے. اور پھر تیسری اور بہت اہم بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. ہمارا الحمدللہ موضوع اسماء الحسنہ پہ چل رہا ہے. میں نے اس آیت سے دوبارہ شروع کیا ہے، ہر دفعہ ہم اسی آیت سے شروع کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ ایک بڑی بنیادی آیت وہ یہ والی آیت ہے. اور ہم نے الحمدللہ کچھ انٹروڈکٹری جو ہیں وہ حلقات میں کچھ اس سیریز میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں اس میں کچھ انٹروڈکٹری باتیں دیکھی ہیں. اور پھر ہم نے الحمدللہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ہر کلاس میں اس طرح کریں گے کہ ایک قاعدہ، ایک رول اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے اور ایک نام یا کچھ نام جو ہیں ان کو سمجھیں گے. اور تیسری چیز کہ اس نام کے میننگ کی پریکٹیکل امپلیکیشن میرے اور آپ کی زندگی پہ کیا ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر انسان یہی سوچتا ہے کہ صرف محض سمجھ لینا ایک تھیوریٹیکلی شاید ہمیں اتنا فائدہ نہ دے. اصل مقصد یہ ہے کہ اس کا میری اور آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہے، اصل مقصد جو ہے وہ ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا نارم ہوگا. اور میری کوشش یہ ہے کہ رمضان المبارک تک ہم یہ اسماء الحسنہ جو ہیں ان کو انشاءاللہ ختم کر لیں. ہم نے لفظ اللہ جو ہے اس کو تفصیل میں دیکھا تھا اور پچھلی کچھ کلاسز میں، اور اس کے ضمن میں ہم نے لفظ الہ کو تھوڑا کھولا تھا کیونکہ لفظ اللہ ہم نے کہا تھا یہ الہ سے ہے اور اس کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، وہ میں کوئکلی آپ کو ریکیپ دے دوں گا. لیکن آج میں نے شروع کیا ہے اس آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور اس میں یہ جو 3rd نقطہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں کا مس یوز کیا ہے، الحاد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اپنے بتوں کا نام نکالتے تھے. مثلاً مجاہد کہتے ہیں کہ جو لات ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کچھ بتوں کا نام ہے. سورہ نو میں غالباً لات، عزا و منات کا ذکر ہے، آپ نے یہ نام سنے ہوں گے. مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ لات ہے، جو بت کا نام لات ہے، یہ لفظ اللہ سے نکالا تھا مشرکین نے. پھر اسی طرح جو عزا ہے وہ اللہ کے نام العزیز سے نکالا مشرکین نے. پھر اسی طرح المنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام المنان سے جو ہے وہ نکالا. تو یہ ایک فارم ہے اللہ کے ناموں کو مس یوز کرنے کی. شاید ہمارے لیے یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کچھ مس یوز ریلیونٹ ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کون سی چیزیں ہیں جو کہ مس یوز ہوتی ہیں، یا شاید ہمیں پتہ نہیں کہ وہ غلط ہیں لیکن بہرحال وہ غلط ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے
ناموں کو لے کے تھوڑا سا مس یوز ہمارے معاشرے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوتا ہوگا؟ میں ہنٹ دوں آپ کو، 786 سنا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے 786؟ لوگ کہتے ہیں اس کا قول بسم اللہ بنتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نمبرز میں چینج کرنا، نیومرولوجی جس کو کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہاں تک کہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اس کو جادو کی ایک قسم سمجھا کرتے تھے۔ میں اس طرف بات لے کے جانا نہیں چاہ رہا، لیکن اگر کبھی تعویذ کو، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں تعویذ کے بارے میں آیا ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ یعنی کہ تعویذ جس میں شرکیہ کلمات ہوں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا حرام ہے، کچھ کہتے ہیں شرک ہے، لیکن بہرحال تعویذ لٹکانا جو ہے وہ ایک غلط بات ہے۔ اور اگر آپ کبھی تعویذ کو کھول کے دیکھیں تو اس میں آپ کو اکثر، کبھی آپ گوگل کریں ذرا آج گھر جا کے، تعویذ اوپن تعویذ گوگل کریں، آپ کو نظر آئے گا اس میں نمبرز بہت ہوں گے، نمبرز کا استعمال۔ اب کوئی کہے کہ جی 786 تو بسم اللہ ہے، اب اس پہ سوال پوچھنے والا یہ ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے ڈیڈیوس کر لیا کہ 786 بسم اللہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا صحابہ کرام نے بتایا؟ نہیں، یہ بات کی بنی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے اور وہ اپنی ایک انوسینس میں بغیر اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ اچھی نیت سے کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو پتہ لگ جائے تو وہ اس چیز کو ترک کرے، کیونکہ اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک اور غلط طریقہ جو معاشرے میں رائج ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کے، یہ میں کیوں اس پہ وضاحت کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ پکڑ کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں اپنی ذاتی پرسنل۔ یہ بات ہے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے۔ ایک بھائی ہیں، ان کے ساتھ میں رات کو کھانے پہ گیا ہوا تھا، تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ہمیں تھوڑی تاخیر ہو گئی، ہماری عشاء کی جماعت رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر رات کو عشاء سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ اوپر ہو جائے تو مساجد بند ہو جاتی ہیں۔ کووڈ کے بعد سے تو یہ رواج بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کی اللہ نہ کرے نماز لیٹ ہو جائے اور آپ مسجد میں پڑھنے چاہ رہے ہو تو پھر مسجد کھلی نہیں ملتی۔ بہرحال تو وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مسجد کھلی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ مسجد کھلی ہوئی تھی لیکن اس کے اندر جو ہال تھا نا، اس کی لائٹیں آف تھیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی، اب مسجد کوئی بھی مسجد ہو، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر لوگ ہیں؟ جب باہر آپ کیا پڑی ہوئی دیکھیں گے؟ جوتیاں پڑی ہوئی دیکھیں گے۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ ہم مسجد کی طرف بڑھنے لگے اور جب قریب پہنچے، اندر ہال میں اندھیرا تھا لیکن باہر جوتیوں کا ڈھیر تھا۔ میں کہا پتہ نہیں کوئی لائٹ خراب ہوئی ہے، کیا ہوا ہے۔ ہم اندر گئے تو کچھ لوگ اندھیرے میں لائن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا سر زور زور سے ہلا رہے تھے، زور زور سے اپنا سر ہلا رہے تھے۔ تو بہرحال وہ اتنی کوئی خوفناک قسم کی کیفیت تھی کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے، بجائے کہ یہاں پہ کچھ اور ہی ہوتا ہو۔ تو پتہ یہ لگا کہ کچھ لوگ لا علمی میں اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کا نام، زور زور سے آپ سانس لیں، اور اب یہ دیکھیں یہ ساری بنائی ہوئی باتیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ کتنی بڑی جرت ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس طرح کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، الف 2 دفعہ لام اور تائے مربوطہ جسے کہتے ہیں، ہاں جسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اس نام کو امیجن کریں۔ وہ کہتے ہیں امیجن کرتے کرتے آپ پہلے الف غائب کریں، پھر آپ پہلا لام غائب کریں، پھر آپ دوسرا لام غائب کریں، پیچھے کیا بچے گا؟ ہا بچے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو آپ نے ہو کرنا ہے، یعنی کہ وہ ایک ذکر بنا دیا انہوں نے ہو کا، اور یہ کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے زور زور سے، اچھا یہ آپ خود سوچیں، ہمیں سنتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ لوگ اس کو باقاعدگی سے سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ہو کریں، اتنی دفعہ کریں کہ پھر آپ کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ میرے ٹیچر ہنستے ہیں کہ یہ فرشتے اصل میں فرشتے نہیں ہوتے، اتنی دفعہ جب آپ سر ہلائیں گے اندھیرے میں کر کے اور آپ ہو کریں گے، پرسپائریشن ہوگی، تو وہ جو آپ کو پنگز نظر آ رہی ہیں وہ آکسیجن سیچوریشن کی وجہ سے برین میں کوئی الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ سارا کچھ نظر آتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے اور یہ بدعات کا راستہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ذکر اذکار اسی طریقے سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ لَهُ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہمارے مطابق نہیں تھا تو وہ عمل کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔
عمل کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، یہ بار بار ہم بات کر چکے ہیں۔ پہلی شرط خالص کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسری مہر اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہو۔ اگر وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے اور مسنون طریقے پہ نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان دو شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مسنگ ہو، اخلاص ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ رد کر دیا جائے گا، ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اخلاص نہیں ہے مگر سنت کے مطابق ہے، پھر بھی وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ ہم نے بار بار حدیث بھی ایک پڑھی، ان للہ تسعۃ وتسعین اسم مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بھی ان کا احصاء کرے گا، میں ترجمہ نہیں کر رہا، بار بار ہم نے بات کی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ جو بھی ان کو یاد کرے گا، لیکن میں ابھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، میں احصاء ہی بول رہا ہوں۔ جو ان کو احصاء کرے گا دخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہم نے بات کی تھی کہ من احصاها، احصاء کے 4 معنی ہیں، کسی کو یاد ہے؟ پہلا تو میں نے بتا ہی دیا، جو سب سے پہلے ان کو یاد کرے گا۔ بلکہ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا ہر کلاس میں ہم ایک قاعدہ پڑھیں گے، اس میں سے ایک قاعدہ اسی حدیث سے ہم نے نکالا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 نہیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا اللہ کے نام 99 نہیں ہیں، وہ ہم نے ایک اور حدیث سے بات نکالی تھی، اس میں جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ، یہاں جو حدیث میں آیا اللہ کے 99 نام ہیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی، یہ بالکل ایسی ہے کہ میرے والیٹ میں اس وقت ایک 100 کا نوٹ ہے اور میں کہوں کہ میرے والیٹ میں 100 کا نوٹ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے والیٹ میں اور نوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ علماء نے سمجھایا کہ اس حدیث میں اگر آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 99 نام ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک اور حدیث سے مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال احصاء کا مطلب نمبر 1 یاد کرنا، نمبر 2 ان کی صحیح سمجھ، ان کا فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، نمبر 3 ان پر عمل کرنا۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کے ناموں پر عمل کرنا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ رازق ہے، الرزاق ہے، اس پہ میں اور آپ عمل کیسے کریں؟ رزق صرف کس سے مانگیں؟ کسی قبر والے سے، کسی اور سے رزق نہیں مانگا جا سکتا، بلکہ رزق، اور ایون اگر میرا پوری کی پوری سوچ یہ ہے کہ میرا رزق میرے باس سے آنا ہے تو یہ بھی در حقیقت غلط سمجھ ہے۔ اللہ نے سبب باس کو بنایا ہے، لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ اصل میں رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اسی طرح عمل کرنے کا کیا مطلب؟ اگر اللہ تعالیٰ واحد ہے، قل هو اللہ احد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ کیسے عمل کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں؟ تو یہ مطلب ہے عمل کرنے کا۔ اور پھر چوتھا مطلب احصاء کا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا کرنا۔ یہ چاروں معنی جو ہیں اس حدیث میں شامل ہیں۔ جس نے اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو یاد کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اس پہ عمل کر لیا اور ان سے دعا کی، اس کے بارے میں کیا بشارت ہے؟ دخل الجنہ۔ اگلی بات پہ آتے ہیں اور آج کا رول پڑھتے ہیں۔ آج کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام، تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈ ہے لیکن یاد رکھ لیں، اردو میں وقف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ رک جانے کو کہتے ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ایک رول ہے کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں۔ کیا مطلب؟ جن پہ رک جانا چاہیے۔ کیا مطلب رک جانا چاہیے؟ جو نام کتاب و سنت میں آ جائیں وہی نام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ میں اور آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، یہ ایک رول ہے۔ پہلا رول ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے نیمز آر ناٹ اونلی 99، کتنے ہیں وہ اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے۔ دوسرا رول آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دے آر اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، ناٹ اکارڈنگ ٹو آر انڈرسٹینڈنگ۔ ہمارے سمجھ سے ہم نام اللہ تعالیٰ کے نہیں رکھ سکتے، وہ کتاب و سنت سے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خالق کو ہی پتہ ہے کہ اس کے نام کیا ہیں۔ پچھلا جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا تھا وہ تھا جی لفظ اللہ۔ اس کے بارے میں جلدی سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آج کا جو ہم نام دیکھیں گے وہ الرب ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن لفظ اللہ کے بارے میں پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تقریباً علماء کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی 1200 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور کوئی 33 آیات ہیں جو کہ شروع ہوتی ہیں لفظ اللہ سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح کی آیات ہیں جو کہ لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح
آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سارے ناموں کی فاؤنڈیشن ہے. لفظ اللہ جو ہے، اللہ کے جتنے نام ہیں ان سب کی فاؤنڈیشن، یعنی کہ سارے نام جو ہیں وہ اسی کی طرف، اسی کے میننگ کی طرف لوٹتے ہیں، وہ لفظ اللہ ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ وہ والا نام جس کو لے کے اگر اللہ سے دعا کریں تو دعا رد نہیں ہوتی. وہ لوگ، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نام یہی لفظ اللہ ہے. پھر اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام کی تفسیر کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے the one who has a right to be taken as a deity، یعنی کہ الہ اگر کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور اسی کی عبادت کرتی ہے ساری کی ساری مخلوق. یہ ابن جریر نے قول نقل کیا ہے ابن عباس کا تفسیر الطبری کے اندر. اور شیخ عبد الرزاق المحسن البدر اس کی تفسیر کرتے ہوئے، ابن عباس کے قول کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ ود دا ایٹریبیوٹس آف میجسٹی، اللہ کا جلال، اللہ کی پرفیکشن اور اللہ کی قدرت، یہ سب ڈیزرو کرتی ہے. یعنی کہ اللہ ود یہ سارے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ڈیزرو کرتا ہے کہ عبادت بھی اس کی جائے اور اس کو اکیلا بھی کیا جائے. اللہ کی جو صفات ہیں وہ جلال کی ہیں، پرفیکشن کی ہیں اور مائٹ کی ہیں. اور بندہ اللہ کی عبادت کن کیفیات کے ساتھ کرے؟ ذل کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ، سبمیشن کے ساتھ. جب یہ کیا جائے تو ورشپ کا حق ادا ہوتا ہے. آج انشاءاللہ جو ہم لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے الرب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا جو نام ہے جو علماء لفظ اللہ کے بعد لے کے آتے ہیں وہ ہے رب. رب کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو سمجھنے کے لیے یا دین کی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے عام طور پہ اسکالرس کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ وہ پہلے ڈکشنری کا میننگ بتاتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ شرعی میننگ کیا ہے. اور یوزلی ڈکشنری میننگ یا لینگویج لغوی معنی جو ہے وہ کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے شرعی معنی کو. رب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی گیس کرنا پسند کرے گا؟ جی نہیں، یہ تو آپ شرعی میننگ بتا رہے ہیں، میں لنگوسٹک میننگ بتا رہا ہوں. آپ اگر ڈکشنری میں رب کو دیکھیں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ والدین کی دعا آتی ہے سب کو؟ کیا ہے والدین کی دعا قرآن والی؟ رب ارحمہما. اچھا اس کو ذرا توڑ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رب ارحمہما کیا مطلب؟ اے رب ان دونوں پہ، کن دونوں پہ؟ والدین پہ، امی ابو پہ. ہما، رب ارحما ان دونوں پہ رحم فرما. کما جیسے کہ ربیانی انہوں نے مجھے پالا. پالنے کا معنی جو ہے وہ رب کے اندر، یعنی کہ the linguistic meaning of رب is پالنے والا، تربیت کرنے والا، مربی کو کہتے ہیں. یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اس دعا کا ہم؟ اے اللہ میرے دونوں والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پیار اور محبت سے پالا، یعنی کہ بڑا کیا، تربیت کی. لنگوسٹک میننگ ہے وہ پالنے کو کہتے ہیں. یہ میننگ ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے. مثلا سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ یہ اب کوٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، اور علماء نے اس کی جو تقسیم ہے، یعنی کہ اس کا لغوی معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا شرعی معنی میں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 شرعی معنی میں یہی چیز ہے کہ جسمانی تربیت. ایک تو اللہ تعالیٰ جسمانی تربیت کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کرتے ہیں روحانی تربیت. یہ بات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی ایک جگہ سے ہمیں ملتی ہے. جب ان سے پوچھا گیا، وہ آیت میرے سامنے ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ میں اینڈ پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ہم لغوی معنی سمجھ چکے ہیں کہ وہ ہے تربیت کرنا. اب ہم آ رہے ہیں شرعی معنی کی طرف جس کے اندر 2 میننگز ہیں. نمبر 1 رب وہ ہے جو کہ جسمانی تربیت کرے، اور نمبر 2 جو کہ روحانی تربیت کرے. باری باری دیکھتے ہیں. جسمانی تربیت کا کیا مطلب ہے؟ جسمانی تربیت کیا مطلب ہے؟ جسمانی تربیت کا آپ ابھی جس طرح ہیں آپ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو اتنے سے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا، بلکہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہر کوئی، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی اللہ ہے جو کہ تمہارا نوک پلک سنوارتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. یہ آپ کی اور میری شکل کس کی مرضی سے ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک مظہر ہے، ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی لوگوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا
اس کے بعد جو دوسرا معنی ہے جو ہمارے آج کی جو حلقہ ہے اس کا مین موضوع ہے وہ ہے روحانی تربیت۔ روحانی تربیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا مطلب روحانی؟ ہماری روح بھی کوئی کھانا مانگتی ہے یا روح بھی بڑی ہوتی ہے؟ جی، کیا مطلب روحانی تربیت؟ یعنی کہ دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو رب ہے اس کا شرعی مفہوم ہے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مربی بھی ہے۔ ہم اس طرح بات شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ لغت عربی میں لفظ رب کے معنی دیکھیں، میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا کہ فزیکل اسپیکٹ ہے۔ قرآن مجید میں یا لغت عربی کے اندر رب کے 4 معنی استعمال ہوتے ہیں جو کہ قرآن میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اصل میں یہ میں آپ کو پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پھر روحانی تربیت سمجھ میں آتی ہے بات کی۔ 4 معنی ہیں لغت عربی کے اندر رب کے۔ نمبر 1 اصلاح کرنے والی ذات کو کہتے ہیں۔ اصلاح سمجھتے ہیں آپ لوگ، اردو کا لفظ ہے۔ نمبر 2 مالک کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلد۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے صرف حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، یعنی کہ مالک کی۔ پھر تیسرا جو معنی ہے وہ ہے سید یا سردار کے اندر۔ یہ آپ کو سورہ یوسف کے اندر اس ورڈ کا ذکر ملتا ہے، اذکرنی عند ربک۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل کے اندر گئے اور پھر اس دور میں پتہ لگا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ جو شخص تھا بادشاہ کے انڈر، اس نے کہا کہ ہاں جیل میں ایک شخص ہے جو کہ خوابوں کی تعبیر کرتا ہے۔ تو پھر جب وہ بادشاہ کا جو پی اے تھا وہ جیل میں گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا، یعنی کہ جو بادشاہ ہے۔ تو ماسٹر کو بھی رب کا لفظ دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح رب کا جو چوتھا میننگ ہے وہ قانون ساز یا معبود میں بھی لیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کے بارے میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے اسکالرز اور مونکس کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو ان کے اسکالرز اور مونکس کہتے تھے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، وہ ان کی بات مان لیتے، حالانکہ حلال حرام کا تعین کرنا صرف کس کے انڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہے۔ تو بہرحال یہ سارے جو معنی ہیں یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں، لیکن شرعی طور پہ رب کا معنی خالق، مالک اور مدبر ہے۔ ٹھیک ہے، خالق کا کیا مطلب؟ تخلیق کرنے والا، مالک کا مطلب لارڈ ہے۔ اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے، ایک اہم نقطہ، ایک سائڈ کا نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی، اگر آپ کہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیسے ثابت کیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کیا دعوت دی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت دی ان کو کہ اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی؟ اللہ تعالیٰ کے تو وہ مانتے تھے پہلے سے کو، تو قرآن مجید خود کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے وہ اللہ ہی ہے، یعنی کہ وہ مانتے تھے اللہ کو اس چیز کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعوت دی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو نہیں کوئی الہ اللہ کے علاوہ اور تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو قرآن مجید نے ربوبیت کو دلیل بنایا الوہیت کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات کی ہے کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، اسی لیے عبادت بھی میری ہی کرنی چاہیے، یعنی کہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی تربیت بھی کرتے ہیں۔ بچپنا ہے، پھر لڑک پن ہے، پھر جوانی ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، میچورٹی کی ایج اور پھر بڑھاپا ہے۔ یہ سارا ٹرانزیشن یہ کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ لیکن سب سے اہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا مظہر ہے روحانی تربیت۔ کیا مطلب؟ روحانی تربیت وہ تربیت ہے جو کہ اکثر و بیشتر مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ مثلا کوئی بھائی ہیں سیٹلڈ ہیں کسی جگہ، بہت اچھی جگہ، ان کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، 3 مہینے کے لیے وہ سٹرینڈڈ ہو جاتے ہیں بیڈ کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا بہت بڑا مظہر ہے، یہ روحانی تربیت ہے۔ اس میں کہاں سے روحانی تربیت آ گئی ویسے بائی دی وے؟ سوچیں ذرا جی،
ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کا رب ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ چلیں ایک اور مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان کا، فیملی میں سارے جا رہے ہیں، سب فوت ہو جاتے ہیں، سارے بچے اور بیوی، وہ بچ جاتا ہے. یہ اللہ کے رب ہونے کا بہت بڑا مظہر ہے، یہ اس کی روحانی تربیت ہے. کیسے؟ دیکھیے لب لباب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا مظہر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مصائب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرے، بندے کو تکلیف دے، بندے کو فزیکل تکلیف دے، بندے کو ایموشنل تکلیف دے. کیا اللہ کو مزہ آتا ہے معاذ اللہ ایسے کر کے؟ نہیں، بلکہ کیونکہ وہ اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ یہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، جب اس کو میں تکلیف دوں گا تو پھر اس کو میں یاد آؤں گا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مصائب میں مبتلا کرتے ہیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت جگہ فرمائی. اللہ سورہ سجدہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بے شک ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا کوئی بہت مشکل چیز، قیمتی چیز چلی گئی، کسی کا جو ہے دوست اس سے چلا گیا، کوئی بھائی فوت ہو گیا، والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا. کیوں؟ دون العذاب الاکبر. اللہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب کس کا ہے؟ جہنم کا عذاب. کیوں؟ لعلہم یرجعون. اس کا مقصد یہ ہے شاید یہ میری طرف واپس لوٹ جائیں. قرآن مجید کی آیت ہے، تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے. اور ایک اور صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ من یرد اللہ بہ خیرا، جو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں، ایک تو پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ سوچیں جن کے پاس دین کی نعمت نہیں ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے ان کے لیے مصیبتوں کو کوپ کرنا کتنا مشکل ہے. جو ملحدین ہیں، جو ایتھسٹ ہیں، اپنے فیملی میں ڈیتھس کے بعد باقاعدہ وہ کاؤنسلرز کے پاس جاتے ہیں اپنے آپ کو کاؤنسل کروانے کے لیے. لیکن بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن. ایک مومن کا معاملہ، ایک اہل ایمان کا معاملہ عجیب ہے. اچھا، یہ جو عجیب کا لفظ ہے نا، اردو میں تو عجیب استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں عجب جو ہے وہ ایک حیران کن چیز کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی، یہ صحیح مسلم اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، عجبا لامر المؤمن، عجیب معاملہ ہے ایک اہل ایمان کا. ان امرک اللہ خیر، کہ اس کے تمام معاملات خیر ہیں. یعنی کہ ان ادر ورڈز ایک مومن ون ون سچویشن میں ہوتا ہے. کیا ہے جی ون ون سچویشن؟ مصیبت آئی، کون جیتا؟ مومن جیتا. اگر ایک شرط ہے، وہ میں آپ کو اگر بتاتا ہوں، اور اگر کوئی خیر آئی اور اس پہ بھی ایک شرط ہے، وہ پوری کی تو اس پہ بھی بندہ مومن کے لیے ون ون سچویشن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور ایسا معاملہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے ایک اہل ایمان کے لیے. اور وہ کیا معاملہ ہے؟ ان اصابتہ، اگر اس کو مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے. اور اگر اس کو یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر if something good happens to him تو وہ اس پہ شکر کرتا ہے. اللہ کی کوئی نعمت ملی اس پہ وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی بری چیز آئی تو وہ اللہ کی خاطر اس پہ صبر کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ یہ لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے کہ اگر کوئی انسان کو مصیبت آتی ہے تو ہمیں اصل میں اندازہ نہیں ہے وہ مصیبت ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے. قرآن مجید کی کچھ اور آیات بھی اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں. بہت پیاری آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہم پہ، یعنی کہ یہ آیت پہلی دفعہ یا ہر دفعہ جو بھی سنتا ہے نا اس کو لگتا ہے یہ اللہ نے اسی کے لیے نازل کی ہے. ایسے تو ساری آیات سب کے لیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ میں سے ہر کوئی اس وقت کسی اس طرح کی زندگی کے فیز میں ہوگا کہ اس کو کچھ مشکلیں ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کو اس طرح کی ہوں گی جو کہ آپ کی بہت چاہت ہوگی کہ آپ کو مل جائیں، لیکن آپ کو مل نہیں رہی. آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیوں نہیں مل رہی. سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، اللہ کہتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو.
کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو، کوئی جاب نہیں لگ رہی، کسی جگہ شادی نہیں ہو رہی، تمہیں بہت برا لگ رہا ہے یہ چیز کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، اللہ کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کوئی چیز تمہیں بہت بری لگ رہی ہے لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے. یعنی کہ آپ کے والدین کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو، تمہیں بری لگ رہی ہے وہ چیز لیکن اصل میں تمہارے لیے وہ بہت خیر ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت محبوب ہو، کوئی جاب تمہیں بہت محبوب ہے، کوئی عورت تمہیں بہت محبوب ہے، کوئی دنیاوی چیز تمہیں بہت محبوب ہے، تم چاہتے ہو کہ کوئی چیز تمہیں مل جائے، یہ بہت دل کے تمہارے قریب ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بہت بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی زندگی میں اس طرح کی مصیبتوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان کو اس وجہ سے اللہ یاد آتا ہے. یہ جتنے بھائی آپ دیکھتے ہیں جو دین کی طرف ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو شروع سے ایسے نہیں تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا تو زندگی میں ایک ایونٹ آیا یا ملٹیپل ایونٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں. اپیرنٹلی اس وقت یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہت زیادتی کر رہے ہیں معاذ اللہ، لیکن وہ زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان مصائب میں مبتلا نہ کرتے تو انسان کبھی بھی سوچتا مت، زندگی میں مگن رہتا، دھت رہتا، یہاں تک کہ اس کا موت کا معاملہ ہو جاتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر کے انسان کو اپنی طرف واپس لوٹاتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے بلکہ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی نو مس فارچون اور ڈیزیز بفالز اے مسلم، کوئی بیماری، کوئی غم، ایک اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی، تنکا بھی انسان کو چبھ جائے تو وہ ضائع نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. آپ سوچیں یہاں پہ تنکے کی بات ہو رہی ہے، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کوئی بڑی چیز، آپ چل رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، آپ کی ٹھوکر ایک پتھر سے لگ جاتی ہے، واللہ یہ بھی ضائع نہیں جائے گا. اس پتھر پہ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا. اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے آپ نے عہد کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلوں گا، میں عمل کروں گا، میں دین پہ عمل کروں گا، آپ کو گھر والوں کی طرف سے مخالفت آتی ہے، ایموشنل سٹریس آتا ہے، واللہ یہ ایموشنل سٹریس کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ حضرت خدیجہ کی سٹیٹمنٹ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اگر انسان کو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ انشراح صدر کے ساتھ بات ذہن میں رکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہوئی، میری کی ہوئی تگ و دو اللہ کے دین کے راستے میں فرائض پہ عمل کرنے کے لیے، چاہے جتنا مرضی میرا اور آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یاد رکھیے یہ مذاق صرف آپ کا اور میرا نہیں اڑایا جاتا، یہ مذاق نیک لوگوں کا اڑایا گیا، بلکہ یہ مذاق انبیاء کا اڑایا گیا، سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑایا گیا. آپ طائف کا واقعہ سوچیں، کبھی آپ طائف کا واقعہ سوچیں. اگر آپ ابھی سعودیہ جائیں نا، خاص طور پہ اگر آپ مدینہ منورہ جائیں اور آپ وہاں پہ تقدس دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، آپ کے روزے پہ جس طرح سلام دینے کے لیے، یعنی کہ سب ایگری کریں گے کہ دنیا کے اندر وہ جگہ، وہ مقام ایسے ادب کا مقام ہے جس سے زیادہ ادب شاید کہیں نہ ہو. دنیا کے اندر وہ کون سی ہستی ہے جس کا سب سے زیادہ ادب ہے؟ آپ خود بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقام جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تدفین ہوئی، آپ کی قبر مبارک ہے، اس مقام کا ادب نہیں ہوگا؟ آپ سوچیں کہ اسی جزیرے کے اندر، طائف کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کے دعوت دی تو اس دعوت کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو صرف لوگوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ جو اسٹریٹ کے چھوکرے ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے لگائے گئے، آپ پہ پتھر. یعنی کہ آپ سوچیں، آپ کو میں کہتا ہوں کہ چلیں ہم اسٹریٹ دعویٰ کرنے چلتے ہیں، آپ سوچیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پولیس کہے گی کہ نہیں یہاں پہ نہ کھڑے ہوں، یہاں پہ اپنا سٹال نہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوکرے لگا دی گئے، چھوٹے چھوٹے بچے. یعنی کہ یہ ہیوملٹی، آپ تذلیل کی انتہا ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کو کتنا زیادہ ہیوملیٹ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، حدیث میں آتا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اٹھانی پڑی اللہ کی راہ میں اور کسی کو نہیں اٹھانی پڑی. آپ پہ پتھراؤ کیا گیا، آپ کا خون نکلا، لیکن آپ یہاں تک کہ فرشتے بھی آئے اور انہوں نے کہا اے نبی اگر آپ حکم دیں تو ہمیں ان پستیوں کو اس پہاڑ کے بیچ میں
پٹخ دیں، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی، آپ کو بہت ڈر لگا تو کیا کہا؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو پتہ یہ لگا کہ یہ جتنے بھی مصائب ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ کے راستے میں یا ویسے، اس پہ صبر کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے. اس پہ کتنا بڑا اجر ہے، کوئی بتائے گا؟ کتنے اونٹوں کا اجر ہے، کتنے روزوں کا اجر ہے؟ آئی ایم شیور یہاں پہ کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا فرشتہ جس کے اوپر ایک سرکل ہے جو یہ کہہ سکے جی میری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، یا میں کبھی کسی مصیبت میں نہیں ہوں ابھی اس وقت. یقیناً کیوں جی، ہے کوئی فرشتہ ایسا جس کی زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئی ہو؟ یقیناً ایسا کوئی نہیں ہے. زندگی کا نظام ایسے ہی چلتا ہے. تو آپ سارا کچھ یہ اپنے مصائب سوچ کے، اور ان مصائب کی وجہ سے آپ پہ جو مشکلات آئیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہو جائیں گے آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. یعنی کہ اگر دین پہ چلنے کی وجہ سے مذاق اڑتا ہے تو اب شروع بشارت لے لیں. یہ منہج ہے، یہ نبوی طریقہ ہے. نبیوں کا بھی مذاق اڑا گیا، ہمارے نبی کا بھی مذاق اڑا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی مصائب میرے اور آپ پہ آتے ہیں ان کو سوچیں اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک جن لوگوں نے صبر کیا ان کے لیے کتنا اجر ہے؟ بغیر حساب کے. یہ کون سی ہستی کہہ رہی ہے؟ یہ الرب کہہ رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں پتہ لگا کہ یہ جتنے مصائب ہیں، کوئی فوت ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے. ابن قیم زاد المعاد میں ایک بہت پیاری بات کرتے ہیں، وہ انگلش میں نے ترجمہ کیا ہوا، میں آپ کے سامنے پہلے پڑھتا ہوں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں were it not that Allah treats his slaves with remedies of trials and calamities. ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے بیمار ہیں، اللہ کے بندے کیا ہیں؟ بیمار ہیں. کون سی بیماری؟ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں. ابن قیم کہتے ہیں اگر ان بیماریوں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوائی نہ دے، کون سی دوائی؟ یہ سرویٹ فارمیسی والی دوائی یا پنجاب فارمیسی والی دوائی نہیں. ابن قیم کہتے ہیں کس کی دوائی؟ مصیبتوں کی دوائی. ابن قیم کہتے ہیں یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے دوا ہے. Were it not that Allah treats his slaves with remedies of trials and calamities, they would transgress and overstep the mark. اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا نہ کرے تو لوگ بغاوت پہ اتر آئیں گے. When Allah wills good for his slaves, he gives him the medicine of calamity. جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو مصیبتوں کی دوائیاں دینا شروع کر دیتا ہے. آپ ابن قیم رحمہ اللہ کی حکمت پہ غور کریں کہ وہ ان مصیبتوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دوائی کہہ رہے ہیں. کیونکہ روحانی طور پر ہم بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بیماری ہم سے دور ہو، اور اس کی دوائی کیا ہے؟ مصائب ہیں. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت میں مبتلا کرے گا کہ انسان سے سنبھالی نہ جائے، کیونکہ اللہ نے ہی قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی ذات کو، کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا. So as to cure him from all the fatal illnesses and disease, he purifies him, he cleans it, وہ اس کی صفائی کرتا ہے. And then he اچھا اس سے ہوگا کیا؟ جب صفائی ہو جائے گی تو پھر انسان وہ مقصد پورا کر سکے گا جو کہ اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ روحانی مسائل میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے. وہ مصائب انسان کو اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں. انسان گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان کوالیفائی کر جاتا ہے فار دا موسٹ آنریبل پوزیشن ان دا ورلڈ. سب سے آنریبل پوزیشن کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ which is that of being a true slave of Allah. عبودیت کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے شخص جو کہ پہلے وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. تو اصل میں آپ حیران ہوں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجہ نکالتے ہیں بہت سادہ ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل میں جن مصیبتوں کو ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائف لائنز ہیں، ایک مدد ہے اس مقام کو پہنچنے کے لیے. کیونکہ ہم روحانی طور پہ
دنیاوی مٹیریلسٹک چیزیں ہمارے اوپر، گناہوں کے اندھیرے، اور گناہوں کے اندھیرے صرف ایک اندھیرا نہیں ہے، ظلمات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ، اور یہ سارا کچھ جب اللہ کرتا ہے تو پھر اس آیت کا پتہ لگتا ہے جس میں اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا۔ کیسے دوست ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کے الی النور، ایک نور کی طرف لے کے آتا ہے، توحید کا نور۔ علماء کہتے ہیں یہاں پہ غور کریں، ظلمات پلورل ہے، نور سنگلر ہے۔ بہت ساری نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، اس سے نکال کے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں for the most honorable position in this world which is that of being a true slave and of for the greatest reward in the hereafter which is اللہ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ تو بات کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ کچھ علماء میں یہ بھی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ رب بھی اسم اعظم ہے، اور یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام کی جتنی دعائیں آپ دیکھیں وہ ساری کس سے شروع ہوتی ہیں؟ رب سے، یا رب یا رب۔ مطلب آپ جتنی انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں وہ تقریباً ساری کی ساری کس سے شروع ہوتی ہیں؟ رب سے شروع ہوتی ہیں۔ تو میں آخری ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، اور وہ بھی ملتی جلتی اس سے حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، مجھے آپ خود بتائیں، ہاں شاید ہم اس چیز کے بارے میں اتنا ووکل نہ ہوں، لیکن کیا دل میں ہر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے؟ چاہے میں اور آپ اس چیز کا اظہار دوسروں کے سامنے کرنا اس پہ تھوڑا تردد محسوس کریں، کمفرٹیبل محسوس نہ کریں، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ تو یہ ایک نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ مصائب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ مصائب گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور ظہر الفساد فی البحر، تیراکی کے اوپر، پانی کے اوپر، زمین کے اوپر جو فساد آ گیا، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیسے پتہ لگے گا میرے پہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یا پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور اس نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا؟ میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میرے پہ جو مصیبت آئی ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یا پھر اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کر دیا؟ ڈاکٹر بلال فلپس حفظہ اللہ، انہوں نے اس کا جواب پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا اٹ از واٹ یو میک اٹ۔ کیا مطلب؟ اٹ از واٹ یو میک اٹ۔ اس چیز میں کوئی انکار نہیں ہے کہ مصیبتیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھیں، یا اللہ یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اب میرا اللہ آپ کے ساتھ حسن ظن یہ ہے کہ آپ میرے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، آپ مجھے اس کا بے پناہ اجر بھی دیں گے، آپ میرے درجات بھی بلند کر دیں گے، اور آپ کی رحمت بھی مجھے گھیر لے گی۔ تو اسی لیے ایسی مصیبت، ہر مصیبت پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کے قریب ہو۔ گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اس کی وجہ سے مصیبت آ گئی، لیکن اب یہ ایک بہانہ ہونا چاہیے اللہ کے قریب کی۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ loves the tears of a regretful sinner than the tasbih of an arrogant۔ ایک تسبیح کرنے والا شخص اس کے دل میں تکبر آ سکتا ہے، لیکن ایک گناہ گار شخص جو رو رہا ہے، جو سسک رہا ہے، اللہ کو اکثر وہ شخص زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے صغیرہ اور سارے کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حضور میں سچی توبہ کرتے ہیں، یہاں سے جب ہم اٹھ کے جائیں تو ایسے ہوں جیسے کہ ہماری والدہ نے ہمیں جس دن پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم حسن الخاتمہ کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور آج جس طرح ہم یہاں پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر بھی جمع کر دے۔ جب میں یہ دعا مانگتا ہوں تو although یہ دعا ہر حلقے میں مانگی جاتی ہے، لیکن اس کو رسماً مت سمجھا کریں، دل سے اس پہ آمین بھی کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔